اب مقصد اصل بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو نشانہ ہے یا اس کا جو سب سے بڑا جو کانسیکوینس ہے وہ پاکستان کی ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، اور یہ پورا وہ سیکٹر ہے جو پاکستان کی کسی بھی ملک کی اکانومی کی ایک بہت کرٹیکل ایک پلر ہے جس پہ وہ کھڑی رہتی ہے، اور وہ پورا سیکٹر جس میں اس لیول کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو وہ انڈاکیومنٹڈ ہو، جس میں اس لیول کی کیش کی انکلوژن ہو، جس میں اس لیول کی، اور ظاہر ہے کہ سسٹم نے الاؤ کیا ہے یہ، آپ کے یا آپ کے ممبرز خود تو نہیں اس کو جنم دے سکتے، یہ تو اجازت جو ہے وہ تو سسٹم نے اسٹرکچر ایسے بنایا ہے، یہ سلیبز ایسے رکھیں گے جس کے یہ کام ہی جو ہے وہ پورا، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے یہاں سے جتنی انویسٹمنٹ ہے اس سیکٹر کے اندر جو ہے وہ آدھی سے زیادہ جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے، کم از کم آدھی سے زیادہ، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ 70%، 80% ہو، تو کتنا بڑا اس کا امپیکٹ ہے اوور آل اس سیکٹر پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران خان صاحب. جو آپ نے بات کی وہ بالکل حقیقت ہے، بٹ ہمیں 2-3 چیزیں دیکھنی پڑیں گی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو 4% پراپرٹی پہ ٹرانسفر پہ کاسٹ آتی ہے. پاکستان میں تقریباً یہ کاسٹ 12 سے 13% ہے فائلر کے لیے، اور نان فائلر کے لیے یہ ہے 30 سے 32% آف دی ٹرانزیکشن، کاسٹ آف دی ٹرانزیکشن. تو مجھے بتائیے جس ملک میں اتنی زیادہ کاسٹ ہوگی کس طرح ہوگا کام؟ ہمیں اگر ریشنل سوچنا ہے تو آپ کو کاسٹ آف ٹرانسفر، ٹیکسز آن ٹرانسفر نیچے لے کے آنے ہیں، اور اس کو 2% پہ یا 4% پہ، جس طرح دنیا کے ریجنلی کمپیٹیٹیو ہے اس میں لے کے آنا ہے. دوسری بات، پراپرٹی میری 40 سال پرانی خریدی ہوئی ہے. ایف بی آر قانونی مجھے الاؤ ہی نہیں کرتا کہ میں ہر سال اس کی نئی ویلیو ایڈجسٹ کر کے خود لکھتے رہوں. تو اگر وہ میرے پاس 1 لاکھ روپے کی آئی ہے تو 40 سال بعد بھی میری کتاب میں وہ 1 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے، میں ایف بی آر سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے الاؤ کریں نا، میری پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہے، اگر وہ 5 سال بعد ہر سال مجھے اپنی ریویلیویشن، تو میں آٹومیٹک وہاں پر آ جاؤں گا اور مجھے آنے دیں. پر وہ آئی ڈونٹ نو ان کے پیچھے کیا منطق ہے، وہ دے ڈو ناٹ الاؤ. تیسری چیز جو میں بولنے چاہوں گا، دیکھیں ہمارے ملک میں یہ جو 40-50 سال کی کمزوری ہے نا، جس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور بہت اچھے طریقے سے کیا، اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس بکس میں کیش نہیں ہے. یہ کوئی ڈرگس کا پیسہ نہیں ہے، یہ کوئی اسمگلنگ کا پیسہ نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہیں کچھ کرپشن کا پیسہ بھی ہوگا. بٹ ہاویور یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک آپ شہید ملت پہ مکان دیکھ لیں، آپ کے والد صاحب نے لیا ہے وہ 1 لاکھ روپے کا یا 50,000 روپے کا، آج وہ ہو گیا 1 ارب روپے کا. تو وہ کوئی بینک کا پیسہ تو نہیں نا، 50 سال کی ہولڈنگ ہے، اس کو کوئی اسپیس ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح ڈکلیئر کر دے. اچھا پھر جو اب بکس نہیں بنائی ہم نے، لوگوں کی ویلتھ کریشن کو ہمیشہ دبایا، ویلتھ ٹیکس لگا کے دبایا کہ نئی ویلتھ ڈکلیئر کرو. یہ تو پچھلے 2-4 سال میں 5 سال میں لوگوں نے اپنی ویلتھ ڈکلیئر کرنا شروع کی. تو ایک قانون لے کے آئے تھے 236W کے آپ انسینٹیوائز کریں لوگوں کو کہ جو ایف بی آر کی ویلیو یا جو ڈی سی ویلیو سے اوپر آپ ڈکلیئر کرتے ہیں، آپ 2% ٹیکس دو اور ڈکلیئر کر دو، تاکہ لوگ خود ڈکلیئر کریں نا پیسے. بہت امپورٹنٹ جینوئن بات ہے نا سہیل بھائی، بات بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بینک میں نہ رکھیں، آپ اپنے گھر میں رکھیں، آپ اپنے سر پہ رکھیں، کہیں رکھیں، مگر میں ایز اے اسٹیٹ اس کو یہ موقع تو نہیں دوں کہ آپ اس کی ایک پراپرٹی لے لیں جا کے، اور اس میں آپ کے پیسے سمٹ جائیں گے. آپ لے جائیے وہاں پہ 50 کروڑ، آپ 8 کروڑ اپنے آفیشیل دکھا دیں، اور وہ آپ 50 کروڑ، آج آپ جائیے یہ سب کچھ شہید ملت چلے جائیں یا کچھ چلے جائیں. تو حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا پھر، آپ نے بہت مناسب بات کی تھی کہ یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو کم از کم کنٹرول کریں، اس کو لمٹ کریں، لیکن یہ کہ اور فردر کیا آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایز این بزنس مین میں چاہتا ہی نہیں کیش ٹرانزیکشن کروں آنیسٹلی، انٹل انلیس میرے پاس کوئی کرپشن کا پیسہ ہے. مجھے تو آپ راستہ دکھا دیں، اسٹیٹ راستہ دکھا دیں کہ بھئی جتنے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اتنی رپورٹ کرو، آپ سے یہ آپ فلفل کر دو. مجھے بتائیے کسی کو، کامران بھائی آپ سوچے، شوق ہے کہ وہ گاڑیوں میں بھر کے پیسے لے جائے؟ ڈو وی وانٹ دیٹ؟ نہیں، ہم لوگ کوئی کرمنلس تھوڑی ہیں. ہمیں تو سسٹم چاہیے. ہم سسٹم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ڈی سی ویلیو 10 کروڑ کی ہے اور میری ٹرانزیکشن 40 کروڑ روپے کی ہو رہی ہے، مجھے 30 کروڑ روپے پہ 1-2% ٹیکس لے لو، مجھے ایک بار الاؤ تو کرو میرے کام کرنے کا. یہ پیسہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم میں آنے دیں. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ نان فائلر پراپرٹی نہیں خرید سکتا.
یہ خریدے گا تو 40% دے گا. ایک بار خرید لینے دیں, اس کو نوٹس بھیج دیں کہ بھائی مبارک آپ نے پراپرٹی کی ہے, انویسٹمنٹ کی ہے, آپ NTN شو کریں, نہیں تو 15 دن میں NTN نہیں, ورنہ آٹومیٹکلی ہم دے دیتے ہیں. تھوڑی سی یہ بھی تو اپنا کام کریں نا. یہ تو لوگوں کو ہائی وے پہ چڑھنے نہیں دیتے, بولتے کچے کے راستے سے نکل جاؤ. یہ کچے کے راستے کے ہم سب عادی ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہائی وے پہ جانے دیں, ٹول ٹیکس جو لگتا ہے وہ لے لیں, اور ٹول ٹیکس بھی اتنا لیں جتنا دنیا میں لیا جا رہا ہے. کیا پوزیشن ہے اوور آل ٹریڈ کی, ریل اسٹیٹ کی حسن بھائی, کہ آج کل پھر ایک بار الحمدللہ پاکستان کے حالات اوور آل پچھلے 2 سال کے اندر بہتر ہے. لیکویڈیٹی جو ہے وہ ہمیں بازار میں گھومتی نظر آ رہی ہے. بیرون ملک کے حالات ایسے خراب ہوئے ہیں, پاکستانی پیسے ابھی واپس لا رہے ہیں, یہ تمام صورتحال آ رہی ہے. پہلا اسٹیشن یہ آتا ہے لوگوں کے پاس کہ وہ ریل اسٹیٹ کے پاس جائیں. پھر بہت ساری, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے سسٹم الاؤ ہی نہیں کرتا کہ وہ پیسے باہر سے بھی لا رہا ہے تو اس کو وہ ڈکلیئر کر دے, جس طریقے سے بھی کر لے. تو مگر پھر بھی ریل اسٹیٹ میں اس طرح کی ہم نے کچھ علاقوں میں ڈیفینیٹلی, کئی علاقوں میں بہت زیادہ ہے جہاں پہ یہ 10 کا 50 کو مل رہا ہے اور یہ ساری چیز ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی اس طرح کی ہم انرجی نہیں دیکھ رہے, اس طرح کی وائبرنسی نہیں دیکھ رہے جو اس لیکوڈیٹی کا تقاضا ہے. دیکھیے 2 سال 3 سال میں نا کامران بھائی, ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے اس انڈسٹری کو اوور ٹیکسڈ اینڈ اوور ڈاکیومنٹڈ کر دیا تھا. 7E 100D 7F 236C 236K 236K3, آپ اتنے ہر سال ٹیکس انٹروڈیوس کیے کہ ہمیں بھی یاد نہیں ہے. اب پچھلے سال سے تھوڑا سا ایز آؤٹ کرنا شروع کیا. دیکھیں 7E ختم ہو گیا, FED ختم کر دیا, FED بھی لگا دیا تھا, FED ختم کر دیا, 236K کے ریٹ کم کر دی, اور دیگر اور اب بجٹ میں کرنا جا رہے ہیں. دیکھیں جب تک آپ پالیسیز کنسسٹنٹ نہیں بنائیں گے, ریجنلی کمپٹیٹیو نہیں بنائیں گے, اور سٹیک ہولڈرز کو ملا کے نہیں بنائیں گے, وہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے. کیونکہ سر اب جو انویسٹمنٹ ہے نا, اٹ از ناٹ ان کروڑز, اٹ از ان بلینز. ایک پلاٹ بھی آپ لیتے ہیں تو 2-4 بلین روپے کا ہے. تو پالیسی تو پتہ ہو کہ کیا ہم اگلے 10 سال کس طرح چلنا ہے. ہم نے پیسے عمران خان کے دور میں پبلک نے لگا دیے کنسٹرکشن میں, ریئل اسٹیٹ میں, آدھے پروجیکٹ رک گئے کیونکہ گورنمنٹ گئی, ساری پالیسی ان کی ٹاپ پرائیورٹی تھی ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن, نئی حکومت کی اس وقت پرائیورٹی نہیں تھی, آدھے پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں. تو لوگ پیپل لرن تھرو اپنی اس سے. ایک امید ہے اب کیونکہ بجٹ آ رہا ہے, اس میں کوئی حکومت کی جیب سے تو کچھ نہیں خرچ ہونا ہے, تو کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی جو ہم نے جن موضوعات پہ بات کی ہے کہ اس میں کوئی گورنمنٹ میں ری تھنکنگ ہو رہی ہو. جی, پرائم منسٹر نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ وی ہیو آلریڈی میڈ آر پلانس, اور اب ہم اس کو IMF کے تھرو کر رہے ہیں, اور ہم کریں گے, اور انشاءاللہ اچھا ہوگا. میں کامران خان صاحب یہ بھی ایڈ کروں, جیسے آپ نے کہا نا کہیں پر 10 کروڑ روپے کی ویلیویشن ہے آفیشیل, اور پلاٹ 50 کروڑ روپے کا. کہیں پر یہ بھی ہے کہ 25 کروڑ کی ویلیویشن ہے اور پلاٹ 15 کروڑ روپے کا. اسکیم 33 کے بہت سارے مضافاتی علاقے ہیں, اور دوسری جگہ بھی ہے. سو مطلب یہ جب تک اس کا مطلب یہ کہ نہ اس دیوار کے اس طرف ایک پروڈنٹ مینجمنٹ ہے, نہ دیوار کے اس طرف. ایسے ہی ہے. یہ تو اور ثابت کر رہی ہے کہ یہ کیوس ہے, کیوس ہے, ایڈھاکزم ہے. مطلب 25 کی چیز کو جو ہے وہ آپ نے 5 کیا ہوا ہے, اور کہیں 5 کی چیز کو 20 کیا ہوا ہے. جی جی جی. تو اس کے لیے جو ہماری دنیا میں کیسے ہوتا ہے سر, کوئی فکس وہ نہیں ہے, منیمم ریٹس نہیں ہے. دنیا میں قومیں سچ بولنے کی عادی ہیں, سچ ڈکلیریشن کی عادی ہیں. وہاں کی جو FBI یا ریونیو اتھارٹی اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ہے. یہاں تو جو ڈکلیئر کرتا ہے اس کو بلا لیتے ہیں, چلو بھائی لائن حاضر ہو جاؤ. تو دیکھیں یہ ہمیں مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا پڑے گا. اٹ از ناٹ صرف کاروباری لوگ چور ہیں. جی جی. یہ جو دفتر کے اس طرف بیٹھے ہیں ٹیبل کے, یہ بھی ٹریٹ یوں ہی کرتے ہیں لوگوں کو کہ جو ڈکلیئر کرتا ہے اسی کو بلاتے ہیں, اور جو ڈکلیئر نہیں کرے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب حسن بخشی صاحب, ہمارے ساتھ محمد سہیل صاحب تھے. اس کے